سورہ طور سے آج تلاوت کا آغاز ہوا اور سورہ قلم تک ہم لوگوں نے آج وہ تلاوت مکمل کی۔ سورہ طور کی ایک آیت کے حوالے سے سب سے پہلے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں دو رواج کو ذکر کر کے آیت کے حوالے سے اس کو کوشش کرتے ہیں آپ تک بات پہنچانے کی۔ پہلی بات کہ ہمارے وہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو قبر بنانے کے بارے میں، قبر کھودنے کے بارے میں، اس جگہ کے بارے میں ایک عام خیال ہے لوگوں کا کہ قبرستان، فلاں قبرستان میں ہمارے لوگ ہیں جیسے، اور کیا بھائی اس طرف کر لیا جائے تو نہیں سب لوگ وہاں ہیں کہ ان کو ادھر کیسے، ایک دماغ میں ایک بات ہے۔ اسی طرح اسی قبرستان میں کس طرف قبر بنائی جائے گی تو قبر بنانے والے کو یہ آئیڈیا ہے، یا کبھی کبھی ہم بتا بھی دیتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی اس کونے میں ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کونے میں ہے یا اس طرف ہے تو ادھر ہی بنائیے گا، تو ٹھیک ہے بھائی۔ دو پہلی بات، یہ دو طرح کی ایک ہی بات ہے قبرستان جگہ۔ دوسری بات، ابھی مہینہ گزرا شعبان معظم کا، تو کسی کا انتقال اگر وہ شعبان میں ہی ہو، یعنی کہ شب برات سے پہلے یا رجب وغیرہ کے حصے میں، تو ایک مسئلہ آتا ہے کہ بھائی عرفہ ان کا کر دیا جائے، ان کا یعنی میت کا عرفہ کر دیا جائے۔ تو کیوں کر دیا جائے بھائی؟ تو بھی اس بار نہیں ملیں گے تو پھر ایک سال کے بعد ملیں گے، یہ دماغ میں ہے بات۔ اس طرح کی بات ہوتی رہتی ہے، لوگ پوچھتے ملا دیا جائے، اسی بار ملا دیا جائے۔ کئی بار لوگ مسئلہ بھی پوچھنے آتے ہیں تو انفرادی طور پر تو ہم لوگ بتا دیتے ہیں، یا مفتی صاحب کے جو بھی ہمارے عالم ہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہے، یہ عرفہ کوئی چیز نہیں ہے اس مہینے میں۔ اس مسئلے میں بھی بیان ہوا کئی بار کہ عرفہ تو وہ اس مہینے میں ہوتا ہے جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن بات آئی ہے تو عرض کر دوں کہ جب حجاج یعنی حاجی جب میدان عرفات میں جس دن رہتے ہیں اسی دن کا نام ہے یوم العرفہ۔ یوم العرفہ، ایسے عرفات کے معنی آتے ہیں ملاقات۔ وہ جو میدان ہے عرفات کا جہاں تمام حاجی اکٹھا ہوتے ہیں تو ان کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو میدان ہے اسی میدان میں حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ عنہما یہ جب جنت سے تشریف لائے تھے تو دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ وہاں سے آنے کے بعد ایک ابھی موجودہ وہ پہاڑ شری لنکا میں ہے سرامدیپ، حضرت آدم اتارے گئے وہاں اور اماں حوا اتاری گئی جدہ میں۔ دونوں ایک دوسرے سے جدا رہے سال ہر سال، لیکن جب ملاقات ہوئی تو وہی اسی میدان میں ہوئی جو عرفات کا میدان ہے۔ تو اس میدان کا نام ہی ہو گیا میدان عرفات، یعنی ملاقات کا میدان۔ آج بھی حجاج کرام آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، مکمل ہوتا ہے، تو وہ عرفہ ہے۔ اور بات ہو رہی تھی کہ ملا دیا جائے ان کو اور وہ قبر اس طرف بنے اس قبرستان میں۔ اب یہ آیت سنیے، سورہ طور کی آیت، میں تو مختصر ذکر کر رہا ہوں، فرصت پائیے تو جا کر کے پڑھیے بھی۔ ہم خوب دعوت دیتے ہیں، اکثر دیتے ہیں کہ آپ بھی پڑھیے تاکہ آپ کو لگے کہ جو کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا ہے جو چاہا سے کہہ دیا، تو آپ پڑھ بھی لیجیے گا کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان والحقنا بہم ذریتہم۔ یہ آیت ہے سورہ طور کی۔ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی دنیا چھوڑے یعنی مر جائے، موت واقع ہو جائے اس کی، تو تم اس کو قبر کے حوالے کر دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر
اس کے اوپر والے یعنی باپ دادا خاندان اوپر کے لوگ ایمان پر تھے. اصل یہ بات ہے، جو بات ہے بنیادی بات ہے، وہ ایمان پر تھے، اور جس کو تم حوالے کر رہے ہو یہ بھی ہو ایمان پر، وہ بھی ایمان پر اور یہ بھی ایمان پر. یہ باتیں ہیں. والذین آمنوا واتبعتهم، جو پہلے ایمان ان کی اگر اتباع کی یہ بھی ایمان والے رہے اور پھر تم نے حوالے کر دیا، تو اللہ نے سیدھا کہا وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، تو ہم ان کی اولاد کو ملا دیں گے، ہم ملا دیں گے. قبرستان میں ایک قبرستان ہونے سے یا ایک جگہ قبر بننے سے، یا وہ جو 13 تاریخ ہوتی ہے شعبان کی اس دن جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ چلیے ہم لوگ ابھی ملا دیں گے نہیں تو 1 سال ہو جائے گا، یعنی ملانے کا کام ہمارا رہا ہے، ہمارا کام تو نہیں ہے. ہاں ملانے کا کام ہمارا اگر ہے تو دنیا میں کہ کوئی روٹھا ہے تو اس کو بولیے ان کو ملا دیں، اگر جدائی ہے تو صلح کرا دیں، یہ ہمارا کام ہے، اس میں ہم محنت کریں. کل آیت گزری ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَكُمْ، تم صلح کراؤ. لیکن مر جانے کے بعد تو اپنا ٹھکانا ہی نہیں ہے کہ کیا بنے گا، تو ہم جانے والے کے بارے میں یہ کہ ہم ملا دیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر دونوں ایمان پر ہیں تو ہم ملا دیں گے، اور بے شک وہ ملانے پر قادر ہے. ہماری قدرت نہیں ہے کہ ہم کسی کو ملا دیں. روزانہ لڑانے والا کام کر رہے ہیں، ہم ملائیں. دوسری چیز، اچھا کوئی ضروری ہے کہ سب کو قبرستان مل جائے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی ہوائی جہاز ٹکراتا ہے اور دھواں میں اڑ جاتا ہے آدمی، کبھی کبھی دریا میں گیا تو لاش ملتی ہی نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ پرچکے اڑ جاتے ہیں، کبھی کبھی کوئی کہاں گیا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو کیسے ملے گا کہ آدمی؟ قبرستان تو نہیں ملا، خاندان کے لوگ تو پتہ نہیں کہاں ہے، مگر اللہ کا جو اعلان ہے تو بے شک وہ قادر ہے. جب ہم نہ تھے جو ہم نے کر دیا تو ہم ہیں تو پھر کر دینے میں کیا اس کے لیے مسئلہ ہے. تو یہ جو ملنے ملانے والا جو مسئلہ جو کنسیپٹ ہے وہ ہمارا صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم ایمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہ موت کا وقت قریب آیا. پہلے بارے وہ آیت گزری ہے 15ویں رکوع میں، تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، بچوں کو کہا کہ میرے بات کس پر ایمان نہ ہوگی؟ من بعدی قالوا، انہوں نے کہا تھا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، آپ کے رب پر، ابراہیم کے رب پر، اسماعیل کے رب پر، اسحاق کے رب پر ایمان لائیں گے. پوری تفصیل بیٹوں نے کہا کہ میرے باپ، یعنی ایک باپ جا رہا ہے تو فکر کس چیز کی ہے؟ ایمان کی. بیٹوں سے حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں کہ بیٹوں سے کہ اس پر ایمان رکھو گے، یعنی سب سے جو انمول دولت ہے وہ ہے ایمان. تو بیٹا نے کہا آپ کے رب پر، ابراہیم کے رب پر، اسحاق، یعنی سب کا رب تو وہی اللہ ہے. تو ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے مرنے کے بعد ملنے ملانے کا معاملہ ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال کے حساب سے ہوگا، آپ کے حساب سے. یہ سورہ طور کی آیت. ایک بات اور ذکر کروں اور بارہا اس کو ہم نے ذکر بھی کیا ہے، سورہ نجم کی وہ آیت ہے، نجم سورہ نجم 27 میں پڑھیں گے کہ آپ جو کر رہے ہیں، جیسے کہ بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ چلے گئے، اب کیا ان کو سننا ہے بھائی، بہت جلدی ہے، ان کو کام ہے. کام تو ہے بھی، ایسا تھوڑی کہ ہم فری میں پڑھیں، ہم کو بھی ان کو بھی تو کام ہے، میری بھی ضرورت ہے جیسے آپ کی ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی ضرورت ہے اور اپنے اپنے اعتبار سے سب کا وقت قیمتی ہے. تو ابھی جو آپ بیٹھے ہیں، جو کام ہو رہا ہے، جو کام آپ نے کیا ہے، جو کل کریں گے، یہ کام اچھا ہے. یہ کام کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کام اچھا نہیں، یہ کام اچھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد تم جا کے کیا کرو گے. جیسے یہ پر یہ کام اچھا ہے، لیکن کبھی یہاں پہ ہم برا کام نہیں کیا ہم میں سے لوگوں نے. بولیے ابھی عرض کرتے ہیں
یہ کام اچھا کر رہے ہیں، مولوی بیٹھے ہیں، یہیں پر بیٹھ کر کے برا کام کیا کہ لوگوں نے کیا ہے؟ آپ نماز میں ہوں گے، پیچھے سے خوب بات کرنے کی آواز آ رہی، تو وہ کام اچھا کیا انہوں نے؟ برا کیا۔ گھر جائیں گے، گھر والے پوچھیں گے کہاں گئے تھے؟ مسجد۔ کیوں؟ تراویح پڑھی۔ تراویح پڑھی انہوں نے، جس نے نہیں پڑھی تو جھوٹ بھی تو بولا نا، پڑھی نہیں۔ یہاں سے کوئی نیکی بٹور کے دامن میں لے کے جا رہا ہے تو کوئی گناہ بھی لے کے جاتا ہے یار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، جس کے لیے جو کوشش کریں گے وہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ حضرت وہ یوسف کا واقعہ پچھلے سال میں نے ذکر کیا تھا، بات آئی اور ختم بھی کر لو کہ حضرت یوسف کو کئی دروازوں میں، مشہور ہے کہ 7 دروازوں میں وہ بند آپ کو کیا گیا، اور لیکن آپ کے سامنے آپ اندر ہو رہے، دروازہ لگتا جا رہا ہے، لیکن جب معاملہ ہوا وہ پکڑنے کا تو آپ بھاگے، پلٹ کے آپ بھاگے، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ دروازہ بند ہے اور بڑا مشکل ہوگا، لیکن جو آپ نے بھاگنے کی جو کوشش کی یہ جانتے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ہر دروازے کو کھولنا چاہتے ہیں۔ تو بند دروازے کھلتے ہیں اچھی کوشش سے، ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں نیکیاں بٹورنی ہیں تو اللہ راہ ہموار کر دے گا، ہم کوشش نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا، کوشش کرنے سے ہوتا ہے۔ آپ چاہے ہیں تب آئے ہیں، آپ نہیں چاہتے تو نہیں آتے، لوگ آ کے بھی چلے گئے، آئے ہیں تو نیکیاں بٹور رہے، کوئی بیٹھ کے نیکی نہیں بٹور پا رہا۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک اور شان والے گھر کی عزت کی توفیق اللہ عطا کرے، اور ہم سب کے گناہوں کو مٹائے مولا تعالیٰ، نیکیوں کی خوب توفیق